السلام فرماتے ہیں لا اسالکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی مواخذہ، اس کا کوئی معاوضہ، کوئی اجر نہیں مانگتا، ان الا المودۃ فی القربى، الا حرف استثناء ہے، درس نظامی کے طلبہ جانتے ہیں، الا المودۃ فی القربى، الا حرف استثناء ہے، ہاں میں تم سے مودت مانگتا ہوں فی القربى، جو میرے قربا ہیں ان سے مودت رکھنا۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا، ہر نبی یہ کہتا رہا کہ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے، تم سے کوئی سوال نہیں، تم سے کوئی معاوضہ نہیں، تم سے کوئی بدلہ نہیں۔ خانوادہ نبوت، حضور کا خاندان، حضور کا گھرانہ، حضور کے اہل بیت، ان کا مقام اور مرتبہ اس آیت مقدسہ میں واضح کیا گیا کہ جو میرے قربا ہیں، میرے قریبی ہیں، ان سے تم مودت کرنا۔ یہاں محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ جو میرے قربا ہیں ان سے محبت کرنا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا الا المودۃ فی القربى۔ محبت جب ہوتی ہے تو محب کا محبوب کے بغیر گزارا ہونا ممکن ہے۔ جس سے محبت ہو اس کے بغیر گزارا ہونا ممکن ہو، لیکن مودت کہتے ہیں کہ محبت اتنی شدت اختیار کر جائے، جب محبت بڑھتی ہے اور وہ عروج کرتی ہے تو پھر ایک ایسا مقام آتا ہے کہ اس شدت محبت کو پھر مودت کا نام دیا جاتا ہے۔ محبت اور مودت، مودت کیا ہے؟ عرفاء نے یہ بات اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سمجھائی کہ مچھلی جو ہے وہ اس کی زندگی پانی سے وابستہ ہے، مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو عرفاء فرماتے ہیں کہ مچھلی چونکہ پانی کے بغیر زندہ رہنا اس کا ممکن ہی نہیں، لہذا جو مچھلی ہے اس کو پانی سے محبت نہیں بلکہ مودت ہے، مودت ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اہل ایمان کے اوصاف قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مقام پر رب ذوالجلال نے فرمایا الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اشد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، حبا للہ، اپنے اللہ سے انہیں بہت زیادہ محبت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے فرمایا اے محبوب لا اسالکم قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آپ فرما دیجئے کہ میں کار نبوت اور تبلیغ رسالت پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، نہ مانگتا ہوں نہ طلب کرتا ہوں، ہاں اتنی بات ضرور ہے جو میرے قربا ہیں ان سے اتنی محبت اور عقیدت اور احترام اور پیار رکھنا جو کہ مودت کے درجے تک پہنچ جائے۔ یہ تو ہوئی قرآن کی آیت، یہ ہوئی کہ حضور کے گھرانے سے محبت، اور جو بھی حضور کے قرب میں ہے اس سے محبت کرنا، اور محبت بھی مودت کے درجے میں ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ کربلا میں جس خاندان نے قربانیاں دیں
اور شاہ سوار کربلا اور کربلا کی پوری تاریخ کے روح رواں بلکہ سلطان کربلا سید الشہداء نواسہ رسول جگر گوشہ بطول راقب دوش مصطفیٰ امام عرش مقام امام عالی وقار سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، جس خاندان کو خاندان نبوت کہا جاتا ہے، جسے نبی کا گھرانہ کہا جاتا ہے، اور قرآن کی اصطلاح میں انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اہل بیت، میں نے یہ تمہیدی گفتگو اس لیے عرض کی ہے کہ کربلا کے میدان میں دو ہی قوتوں کا مقابلہ تھا، حق کے مقابلے میں باطل آیا، باطل نے جب یزیدیت کا روپ دھارا تو حق جو ہے وہ حسینیت کی صورت میں کربلا میں نمودار ہوا۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ کئی لوگ بعض کتابوں کا اور تاریخی روایات کا سہارا لے کر ان نفوس قدسیہ کے بارے میں ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے سننے والے جو ہیں وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ میں ایک اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی عطار کی دکان پہ بیٹھے نا، عطر بیچنے والا، عطار کہتے ہیں عطر فروش، عطر بیچنے والا، کسی عطار کی دکان پہ بیٹھیں، جتنی دیر بیٹھے رہیں گے عطر نہ بھی خریدیں خوشبو آتی رہے گی، بلکہ جتنی دیر بیٹھیں گے اتنی دیر ہی خوشبو نہیں آئے گی، وہاں سے چلے بھی جائیں گے تو کافی دیر تک کچھ خوشبو کا احساس جو ہے وہ آپ کو ہوتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی ایسے لوہار کی دکان پہ ہیں جہاں دھونی چل رہی ہے تو دھواں نکلتا ہے، آپ وہاں جتنی دیر بیٹھیں گے ناک کے ذریعے، کان کے ذریعے دھواں جو ہے آپ کو متاثر کرتا رہے گا، اور جب آپ وہاں سے چلے جائیں گے تو دیر تک دھوئیں کا اثر آپ محسوس کریں گے۔ اسی طرح جب ہم دکانوں پہ بیٹھ کے، یاروں سجنوں میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں تو ہماری گفتگو جو ہے بے ضابطہ ہوتی ہے، نہ بے اصول ہوتی ہے اور بے ضابطہ ہوتی ہے۔ جب گفتگو کی جائے تو وہ بھی حدود کے اندر رہتے ہوئے گفتگو کرنی چاہیے، کچھ ضابطے ہوتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ نہر کا پانی جو ہے، نہر کا پانی، اس پانی کو قابو کیا گیا ہے نا، نہر کے اس طرف بھی بند بنایا گیا، اس طرف بھی بند بنایا گیا، ادھر بھی پٹڑی ادھر بھی پٹڑی، پانی کو کنٹرول کیا گیا۔ تو اگر پانی کو کنٹرول ہی نہ کیا جائے، ڈیم کے منہ کھول دیے جائیں کہ زمینوں کو سیراب کرے تو کیا حشر ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز کا ایک ضابطہ ہے، جب گفتگو بھی کی جائے تو کسی ضابطے اور اصول کے تحت گفتگو ہونی چاہیے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑی تیزی سے ہماری آخرت اور عاقبت خراب ہو رہی ہے، اخلاق تو تباہ ہو ہی رہا ہے۔ نئی نسل جو ہے وہ جس طرف جا رہی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے خاندانوں کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، اور ہر آدمی اس معاملے میں پریشان ہے۔ وہ پریشانی ذاتی ہے، وہ پریشانی وہ
کسی کی بچی کا مسئلہ ہے، وہ ذاتی ان کے معاملات ہیں، لیکن یہ مسئلہ ہے ایمان کا، یہ مسئلہ ہے اور اس کا تعلق ہے آخرت کے ساتھ۔ دو قوتیں کربلا کے میدان میں ہیں، ایک حسینیت اور دوسری یزیدیت۔ اب جو بڑے دھڑلے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یزید کا قصور نہیں تھا کوئی بھی کربلا میں، بعض لوگ اس کو جنتی بنا رہے ہیں، کئی لوگ اس کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں، اور جو پاس بیٹھتے ہیں لوگ ان پہ اثر ہو جاتا ہے۔ میں نے مسجد سلطان مدینہ میں ایک حدیث شریف سنائی تھی، یہ دو تین دن پہلے، تو جو سامعین وہاں نہیں تھے ان کو بات سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک وقت ایسا آئے گا، حضور نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ سود سے اگر کوئی بچنا بھی چاہے گا تو اس کے گرد و غبار سے نہیں بچ سکے گا۔ یہ حضور کی حدیث شریف ہے۔ میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں تاکہ غلط فہمی نہ ہو۔ جب آندھی آتی ہے نا، آندھی تیز ہوا چلتی ہے، گرد و غبار اڑتا ہے، آپ جتنا مرضی نکلیں ذرا کھلی سڑک پہ، جتنا مرضی بچیں گے نا، اور جب گھر پہنچیں گے تو کان میں بھی گرد و غبار ہوگا، ناک میں بھی گرد و غبار ہوگا، اور چہرے پہ بھی گرد و غبار ہوگا، سر پہ بھی ہوگا، جتنا بھی بچیں گے گرد و غبار تو پہنچے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا سود کی لعنت اتنی عام ہو جائے گی کہ یہ جو گرد ہوتی ہے نا، سود کی گرد سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ کسی کے ناک میں وہ سود کی غبار جو ہے وہ اٹکا ہوگا، کسی کے کان میں ہوگا، کیونکہ پورا نظام معیشتی سود پہ ہے۔ اور اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ میں سب سے بڑا حرام جو ہے وہ سود ہے۔ جتنی بھی حرام چیزیں ہیں نا شریعت مطہرہ، ان کی آپ لسٹ بنائیں گے تو سب سے بڑا حرام کیا ہے؟ سود ہے۔ اور حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ میں اکثر اپنی گفتگو کے اندر، گفتگو تو میں اصلاحی کرتا ہوں، تین چیزیں ہیں کہ حقوق اللہ میں سے سب سے چوٹی کا گناہ جو ہے، سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے۔ حقوق اللہ میں اللہ کی ذات اور صفات جیسی ذات کوئی سمجھنا یا اللہ کی صفات جیسی صفات کسی بندے میں ماننا، حقوق اللہ میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اور حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے اور ماں باپ سے بدسلوکی ہے، حقوق العباد۔ اور جب حرام کی لسٹ بنائی جائے گی تو سب سے بڑا حرام شریعت میں سود ہے۔ اب یہ بات سمجھیں کہ آج ہم بچنا بھی چاہیں تو سوشل میڈیا نے اس مقام پہ کھڑا کر دیا ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیات اور وہ احادیث جن میں امت میں کبھی اختلاف نہیں رہا، جس میں امت میں کبھی اختلاف، ہر مکتب فکر کی رائے ان آیات میں ایک ہے، لیکن اتنی سی پگ باندھ کے بڑی سی کتابیں ٹیبل پہ جوڑ کے، نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، وہ کلپ چڑھاتے ہیں اور لڑکے نوجوان آج کے چھوکرے کہتے ہیں وہ جی ہم نے کلپ سنا ہے، اور اس سے ایمان تباہ ہو رہا ہے، عقیدے خراب ہو رہے ہیں۔ دیکھا دیکھی لوگ سنتیں پڑھنا چھوڑ گئے، دیکھا دیکھی لوگ ننگے سر نماز پڑھنے لگے، نماز کی پوری رکعتیں لوگ نہیں پڑھتے یہ کلپ سنا کے۔ اس لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ آج کی اس محفل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے
میں زور دے کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی دو آدمی اگر گلی میں لڑ پڑیں تو ایک کا قصور ہوگا یا نہیں ہوگا، یا دونوں ہی صحیح ہیں؟ ایک آدمی ہاتھ ہی نہیں اٹھاتا، دوسرا مارے جا رہا ہے، ایک آدمی نہ ہاتھ اٹھاتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ ٹکراتا ہے، اس کو 50 آدمی مار دیتے ہیں، جان سے مار دیتے ہیں، تو بڑا ہی بے وقوف ہے وہ، خبیث الفطرت ہے جو یہ کہے جی نہیں نہیں اس کا تو قصور ہی کوئی نہیں، جی اس کا قصور ہی کوئی نہیں۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کسی نہ کسی کی تو غلطی ہوگی۔ دو قوتیں جب ٹکرا رہی ہیں، اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یزید جو امام حسین کے مقابل آیا تھا، جو لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں پورے ذخیرہ احادیث میں سے جو اسے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امیر المومنین کہتے ہیں، میں صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ورنہ تو اس قابل ہی نہیں ہے اس کا نام لیا جائے۔ پوری ذخیرہ احادیث کے اندر ایک روایت بھی دکھا دیں جو یزید سے مروی ہو، ایک روایت ہی نہیں، اور یہ اسے امیر المومنین بنا رہے ہیں۔ یہ مقابل آیا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اب سب سے پہلے تو جب دو قوتیں ٹکراتی ہیں تو دونوں کا پھر جائزہ لیا جاتا ہے۔ کسی پنچایت میں جانے کا آپ کو اتفاق ہوا ہو تو دو فریق جب آتے ہیں تو جو پنچایت ہے وہ دونوں فریقوں کا موازنہ کرتی ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے جس کا پورا علاقہ نہیں، پورا زمانہ اس کی شرافت اور اس کی فراخ دلی اور اس کے عالی حسب و نسب ہونے کی گواہی ایک زمانہ دے رہا ہو، اور ایک آدمی جس کو ہر آدمی جس پہ لعنت ڈال رہا ہو، وہ پنچایت میں جب جاتے ہیں تو وہ اس معاملے میں دیکھتے ہیں کہ دونوں کا حسب نسب دیکھو، دونوں کی زندگی دیکھو کیسی ہے، اس کے طور طریقے کیسے ہیں، گلی محلے میں جا کے پتہ کرو یہ کس کماش کا آدمی ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں اتنا بگاڑ آ گیا، بغیر سوچے سمجھے لوگ منہ سے ایسی بکواس کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امام علی وقار کے بارے میں جس سے دل کو بہت تکلیف اور رنج پہنچتا ہے، میں اپنا ایک دینی فریضہ سمجھتے ہوئے جس عظیم ہستی کی یاد میں آج محفل سجائی ہے، میں نے شہادت قرآن سے پیش کی ہے۔ کئی معاملات میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں دعائیں کرانے، فیصلے کے لیے لوگ بات کرتے ہیں، تو کئی دفعہ میں جاتا ہوں دیہاتوں میں بھی، تو جب اکٹھ ہوتا ہے نا لوگ کہتے ہیں نا جی نا اس گھر دی گل نہ کرو، پورا پنڈ گواہی دے گا، وہ تے بندے ہی بڑے پڑے مانس میں، ایسے ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں یار اس گھر دی گل نہ کرو، وہ تے بڑے ساؤ بندے تے بڑے معزز کرانا ہے، پورے علاقے ہی سمجھا جاتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی انہوں تک منہ ہی نہیں لاندا۔ یزید وہ خبیث الفطرت تھا جسے کو منہ ہی نہیں لگاتا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، بڑے بڑی آج لوگ کہتے ہیں جو بڑی شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے ٹکا کے پگڑی باندھ دینا، لوگ کہتے ہیں بڑا بڑا عالم ہے، اور کپڑے شپڑے ٹھیک پائے، لینڈ کروزر پہ آئے، بڑا بڑا عالم ہے۔ تمہارے ہاں یہ علم کا معیار ہے، اور وہ کیا رہا ہے معاذ اللہ امام علی وقار کے بارے میں، سرعام اور برسر ممبر کہا جا رہا ہے، برسر ممبر کہا جا رہا ہے۔ اس لیے ذرا غور کرنا، میں سب سے پہلے دلیل قرآن سے لاؤں گا اور اس کے بعد دلیل حدیث سے لاؤں گا۔ حسین کا تعلق اس گھرانے سے ہے کہ جس کے متعلق قرآن کی نص آئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
اجرا الا المودۃ فی القربى، وہ اجر رسالت پہ کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا، کوئی سوال نہیں کرتا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، جو میرا گھرانہ ہے نا قربا، اس سے مودت رکھنا۔ کئی مفسرین نے روایتیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک قول میں پیش کرتا ہوں۔ پوچھا گیا کہ قربا کون ہیں؟ کہا مولا علی، فاطمہ الزہرا، امام حسن اور امام حسین، حضور کے اہل بیت، حضور کا گھرانہ۔ نبی کریم علیہ السلام کا گھرانہ اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے، جتنی برادریاں ہیں نا، یہ جٹ برادری ہے، یہ ارائیں ہے، یہ گجر ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ بٹ ہیں، یہ جٹ ہیں، جتنی بھی فیملیاں ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا خاندان اور میرا نسب تمام خاندانوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس لیے آج بھی مسلم معاشرے میں جو سید کا احترام ہے نا، سید کا جو احترام ہے، اسے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حضور کا گھرانہ ہے، یہ حضور کا خاندان ہے۔ ایک دلیل قرآن سے میں نے پیش کی، دوسری دلیل سن لیں۔ دوسری آیت کریمہ دیکھیے، 11 وہ معزز اور مقدس خواتین ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے عقد میں قبول فرمایا، اور جو بھی خاتون حضور کے نکاح میں آئیں، قرآن نے انہیں امہات المومنین کا ٹائٹل دیا۔ جو ازواج مطہرات کے بارے میں بھی معاذ اللہ گفتگو کی جاتی ہے، میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ایک طرف قرآن کی نص ہے، ایک طرف یہ تاریخ کی کتابڑی اٹھائے پھرتا ہے۔ تاریخ میں تو بڑا رتب اور یابس ہے جی۔ اب دوسری قرآن کی نص سنیے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ذرا گہرائی میں جا کے سوچئے، 11 ازواج مطہرات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیت مقدسہ ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول دیکھیں۔ 11 ازواج جو حضور کے نکاح میں آئیں، قرآن نے کہا کہ اللہ نے ارادہ فرمایا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے ہر قسم کی نجاست، ناپاکی اور آلائش دور کرنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا۔ اب جس سے آلائش ناپاکی اللہ دور فرما دے، اس آیت میں 2 چیزیں بیان ہوئی، آلائش آلودگی دور کرنے کا، ناپاکی دور کرنے کا ارادہ فرمایا۔ دوسرا ارادہ کیا ہے؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسے پاک کر دینا جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ کتنی تاکید آئی! وَيُطَهِّرَكُمْ، بات مکمل تھی، اللہ نے ارادہ فرمایا تمہیں پاک کر دے، لیکن دیکھو نا ذرا نوجوانوں، غور کرنا، یہ جو تاکید آئی ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آلائش کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ، تمہیں پاک کر دے، بات مکمل ہے، لیکن فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایسے پاک کرے اللہ جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ تو جن کو اللہ پاک کر دے ان کی طہارت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اللہ نے انہیں پاک کیا۔ ایک آیت میں اور عرض کروں گا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ آیت کتنی واضح ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، خطاب ازواج مطہرات، نساء، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، دوسری عورتوں کی طرح۔ تو جب
حضور کی بیویاں دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہیں تو حضور کیسے ہو گئے دوسرے لوگوں کی طرح؟ یہ گھرانہ اتنا اونچا ہے، یہ اتنا اونچا گھرانہ ہے کہ دنیا کی کوئی عورت ان کے مقام کا مقابلہ کر سکتی نہیں کر سکتی۔ یہ حضور کا گھرانہ ہے، حسب بھی حسین کا آلہ ہے، نسب بھی حسین کا۔ لوگ دیتے تھے پیو دادے وال دیکھو یار، یہ دا پیو دادا جڑا ادھر نظر مارو، تو میں نے کہا پھر حسین کتنا عظیم، کتنا باوقار سلطان کربلا کا مقام یہ ہے، جن کا نانا 1.25 لاکھ نبیوں کا سردار ہے، 315 رسولوں کا امام ہے۔ اب یزید سے جب تقابل ہونا تو میں بڑے درد دل سے آپ سے عرض کروں گا کہ جب بھی کسی کی باتیں سن کے کوئی دل پہ اثر ہو جائے، دماغ پہ، بس اتنی بات سوچ لینا کہ یہ حسین ہے کون، یہ ہیں کون جن کے مقابلے میں یزید آیا؟ یہ وہ ہیں رسول اللہ کے نواسے تو ہیں ہی، لیکن ان کے متعلق میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنت، یہ جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے تمام، یہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ نانا رسول اعظم ہے اور ان کی اماں جان سیدۃ النساء الجنہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو سیدۃ النساء الجنہ، میری یہ بیٹی جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ یہ سید جو کاسٹ ہے نا، جیسے ارائی ہیں، گجر ہیں، جٹ ہیں، مختلف، یہ سید بطور کاسٹ اور ذات اس کا آغاز ہی امام حسن و حسین سے ہوا ہے، ان سے پہلے سید نہیں تھے، یہاں سے آغاز ہے۔ سید کون ہے؟ جو اولاد فاطمہ ہے، اولاد مولا علی کی ساری اولاد سید نہیں ہے۔ حسین پاک کی عظمت سمجھو، سلطان کربلا کی یاد میں آج جمع ہے، پہلے ان کا مقام تو سمجھو یار، ان کا مقام تو سمجھو۔ اتنی عظیم ہستی کہ مولا علی نے زہرا پاک کے وصال کے بعد متعدد نکاح کیے، ان بیویوں سے اولاد بھی ہوئی، لیکن مولا علی کی دوسری بیویوں سے جو اولاد ہے وہ سید وہ ہیں جو مولا علی کی زوجہ محترمہ مکرمہ سیدہ عالم مخدومہ کائنات ملکہ فردوس برین سیدہ زہرا پاک، ان کی جو اولاد ہے نا، سادات صرف وہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارک ہے، حضور نے فرمایا ہر ایک کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے، ہر ایک کی نسل اس کے، فرمایا میری نسل میری بیٹی سے چلے گی۔ تو آپ کی تو 4 بیٹیاں ہیں نبی کریم علیہ السلام، 4 صاحبزادی ہیں نا، لیکن حضور نے فرمایا میرا نسب میری بیٹی زہرا سے چلے گا، لہذا سید کی ابتدا ہی اولاد فاطمہ سے ہوئی،
شیخ سعدی نے اسی لیے کہا ہے الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول۔ یہ تو بڑے بڑے اولیاء اللہ کا وظیفہ ہے، یہ اولیاء اللہ کا وظیفہ، کیونکہ اولاد فاطمہ جو ہے، 3 بیٹے مولا علی کے زہرا پاک سے ہوئے، سیدنا حسن، سیدنا حسین اور ایک صاحبزادے سیدنا محسن، اور تیسرے شہزادے جو ہیں وہ کم سنی میں ان کا انتقال ہو گیا، لہذا اب سادات جو ہیں، جو امام حسین رضی اللہ عنہ سلطان کربلا کی اولاد ہے، ان کی اولاد امجاد حسینی سید ہے، اور جو امام حسن مجتبیٰ کی اولاد ہے وہ حسنی سید ہے۔ اور کچھ ایسے سادات کرام ہیں کہ جن کے والد جو ہیں وہ حسنی سید ہیں، والدہ حسینی سید ہیں، تو وہ جو ان کی اولاد ہوگی وہ نجیب الطرفین ہوگی، وہ نجیب الطرفین یعنی حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید، جیسے میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی پیران پیر دستگیر، آپ حسنی سید بھی ہیں اور حسینی۔ یزید بدبخت نے دیکھیے نا، امام علی مقام کا یہ اللہ کریم نے ان کے ذریعے سے حضور کا خاندان چلایا، نسل۔ یزید کی نسل پوری دنیا میں مٹ گئی، 11 بیٹے تھے اس کم وقت کے 11، لیکن اس کی نسل مٹ گئی، نام و نشان مٹ گیا۔ ان شانئک هو الابتر، پوری دنیا میں یزید کی نسل ہی نہیں، اولاد ہی نہیں۔ اور اس نے کربلا میں امام حسین جو جنت کے پھول ہیں، امام حسین جنت کے پھول اس لیے ہیں کہ حضور سیدنا حسن سیدنا حسین آتے تو حضور سونگتے تھے، اب ان کے مقابلے میں یزید آیا ہے جن کو رسول کائنات سونگ رہے ہیں، تمہیں ذرا بھی حیا نہیں آتا، ان کے مقابلے میں یزید کو لاتے۔ جب سرکار نے سونگا نا تو صحابہ نے کہا حضور ہم اپنے بچوں کو سونگتے نہیں ہیں، ہم تو چومتے ہیں ضرور، لیکن ہم جب بھی آتے ہیں دیکھتے ہیں آپ حسن کو بھی سونگتے ہیں حسین کو بھی، فرمایا یہ مجھے ان دونوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ جنت کی خوشبو۔ اس نے کربلا میں امام حسین کو شہید کیا نا، اور صرف شہید نہیں کیا، آپ کی لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے جس سے پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ امام علی مقام اس نے تو اپنے زوم میں یہ کہا کہ میں نے حضور کے خاندان کو معاذ اللہ حسین کو میں نے قتل کر دیا، حسن پاک کو زہر دے دیا گیا، لیکن اس سے کیا پتا تھا کہ جب سادات حضور کی نسل حضور کا خاندان یہ حسن پاک حسین پاک کی اولاد ہے، قیامت تک دنیا دیکھے گی کہ ایک پھول کھلا ہے بغداد میں جس کا نام عبد القادر جیلانی ہے، ایک پھول کھلا ہے لاہور میں داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری، سادات کا ایک پھول کھلا ہے اجمیر میں خواجہ غریب نواز، اور ایک گوڑا میں پیر میر علی شاہ صاحب۔ بھئی ہر گلی محلے میں 2-4 سید مل جائیں گے، پورے پنڈ میں دیکھیں، علاقے میں دیکھیں، سادات کے گھرانے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ سرکار نے فرمایا کہ ہر ایک کا نسب بیٹے سے چلتا ہے، میری نسب جو ہے وہ بیٹی سے چلے۔ میرے امام احمد رضا نے اسی لیے فرمایا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا،
تو حضور کے خاندان کے بارے میں کیا ذہن رکھنا چاہیے؟ سادات کا بڑا احترام ہے، بڑا ادب ہے. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اتنا ادب ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور. اب ان کے مقابلے میں یزید آیا جن کو قرآن نے اہل بیت کہا، ان کی مودت قرآن میں حکم دیا گیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک میں ان کا مقام کیا ہے؟ حضور اپنے شہزادے حسین کو کندھوں پہ اٹھا کے حضور تشریف لا رہے تھے، حضور کے کندھوں پہ سوار ہیں، اور امام حسین کے جو قدم تھے وہ حضور کی سینہ اقدس پہ تھے. حضور نے دونوں ہاتھوں سے اس طرح پکڑا ہوا تھا اسے. وہ سامنے سے حضرت عمر آگے رضی اللہ. حضرت عمر نے جب دیکھا کہ حضور کے کندھوں پہ عمر سوار ہے، تو حضرت عمر نے دیکھا حسین سوار ہیں رسول اللہ کے کندھوں پہ، تو عمر بے اختیار بول اٹھے، اے حسین تم بڑے باوقار ہو، تم بڑی عظمت والے ہو کہ تمہاری سواری سید المرسلین بنے. حضور تمہاری سواری ہیں، تم سوار ہو حضور پہ. تو حضور کی ذات اقدس حسین کی سواری، تمہاری سواری بہت اچھی. حضرت عمر نے کہا نعم المرکب، تمہاری سواری بہت اچھی ہے. میرے آقا یہ بات سن کر حضور مسکرائے، فرمایا عمر یہ درست ہے کہ حسین کی سواری بڑی اچھی ہے، مگر یہ بھی تو دیکھنا نعم الراقب کہ سوار کتنا اچھا ہے. کھیلتے ہوئے حسین آئے تو حضور سجدے میں تھے، تو حضور کے اوپر بیٹھ گئے حضرت حسین. سمجھیے حسین پاک کا مقام کیا ہے. جبریل آ گئے آسمانوں سے، جبریل آ گئے حضور سجدے میں. جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں. اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھانا جب تک حسین خود نیچے نہ اترا. تو بھی کرنا طویل، اپنے دوترے پوترے کے لیے سجدہ طویل کر، میں دیکھتا ہوں تیری نماز رہتی ہے کہ نہیں. ابھی تمہاری سمجھ میں حسین پاک نہیں آئے کہ حضور کو تو پیارے ہیں ہی ہیں، مگر رب کو کتنا پیارا ہے حسین. بے نیاز رب کو کتنا پیارا ہے کہ جبریل کو بھیج دیا، جبریل کو بھیج دیا. اتنے پیارے ہیں حسین. بے نیاز رب نے فرمایا محبوب سر نہیں اٹھانا جب تک حسین خود نیچے نہ اترا. اور پھر دیکھیں کہ مسلم شریف ہے سیاستہ بخاری شریف کے بعد تہجد کی نماز حضور پڑھ رہے ہیں، اور دوران نماز تہجد سیدنا امام علی وقار سیدنا حسین پاک کے رونے کی آواز آئی. کم سن تھے، چھوٹی عمر تھی. حضور نے جب تہجد سے فراغت پائی نا، سلام پھیر کر حضور نے زہرا پاک کے دروازے پہ باقاعدہ دستک دی اور فرمایا بیٹی زہرا حسین کو رونے نہ دیا کرو، یہ جب روتے ہیں تو میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے. میرا دل بے قرار، جن کا رونا حضور برداشت نہ کرے. اور پھر یہ حدیث شریف تو بہت ہی قابل توجہ ہے کہ حضور مسجد نبی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. مسجد نبی کا صحن جو ہے ناہموار تھا. حسین اور حسن کھیل رہے تھے نا، تو حسین آگے نکل گئے کھیلتے کھیلتے، حسن چلے گئے آگے. سیدنا حسین کو حضور نے دیکھا کہ کھیلتے کھیلتے گر گئے. نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ وہیں چھوڑا، ممبر سے نیچے اتر آئے اور ساری صفوں کو کراس کر کے حضور سین میں تشریف لے گئے. حسین پاک کو اٹھا کر لا کر ممبر پہ بٹھایا اور پھر میرے نبی کریم نے خطبہ ارشاد.
پھر حضور حضرت امام حسین کو اپنی زبان حضور نے چوسائی، وہ کربلا میں جو پیاس اور وہ معاملات تھے اس کی تیاری پہلے سے ہو رہی تھی۔ اب جو امام پاک کی شہادت کی خبر نبی کریم علیہ السلام نے دی ہے، اس خبر میں بڑا ہمارے لیے ایک نمایاں سبق ہے کہ جن کی شہادت کی خبر حضور دے رہے ہیں تو ان کے مقابلے میں یزید آ رہا ہے جس کے ہاتھوں سے حسین قتل ہو رہے ہیں، پھر ان کی طرفداری کی جا رہی ہے۔ تو پھر اس حدیث کو ذرا سامنے رکھو نا کہ حضور آپ دیدہ بھی ہوئے، اچانک حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، صحابہ نے دیکھا کہ گود میں حسین ہے، نبی کریم آپ دیدہ، پوچھا یا رسول اللہ آنکھوں میں آنسو ہیں، خیر تو ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتانی جبرائیل فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا بارض یقال لها کربلا، ابھی میرے پاس جبریل آیا ہے اور اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو کربلا میں شہید کر دے گی۔ تو شہادت کی خبر حضور دے رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں یزید آیا نا، دو قوتیں حسینیت اور یزیدیت۔ اب دیکھیے حضور شہادت کی خبر دے کر تو نبی کریم نے دعا کیا فرمائی، حضور نے میدان کربلا کا نام بھی لیا کہ حسین کہاں شہید ہوں گے، بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا کربلا، اس سرزمین پہ شہید ہوں گے جسے لوگ کربلا کہتے ہیں۔ حضور نے شہادت کی خبر دی تو نبی کریم نے ایک دعا فرمائی تھی، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، یا اللہ جب وہ آزمائش کی گھڑیاں آئیں تو میرے حسین کو ان نازک لمحوں میں صبر بھی عطا کرنا، میرے حسین کو قربانیوں پر اجر بھی عطا کرنا۔ حضور نے دعا فرمائی۔ ان کے مقابلے میں تیسری حدیث شریف ذرا میں اس لیے سنانا چاہتا ہوں تاکہ پوری طرح ہمارے سامنے ایک نقشہ آ جائے کہ حسینیت کتنا پاکیزہ کردار ہے، حسینیت کتنا پاکیزہ کردار ہے کربلا کا، کہ حضور نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل کی بھی خبر دی، شہادت کی خبر دی، مقتل کی خبر دی جہاں شہید ہونا تھا، اور قاتل کی بھی حضور نے خبر دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حسین میں ایک دبے دار کتے کو دیکھ رہا ہوں جو تیرے خون سے اپنے منہ کو رنگین کر رہا ہے۔ قاتل کی نشاندہی فرمائی کہ اس کی چھاتی پر برس کے دبے ہوں گے، دبے دار کتا فرمایا۔ تو کربلا میں امام علی مرتبت جب زمین پہ تشریف لے آئے تو آپ نے 3 آدمی آگے بڑھے گردن کاٹنے کے لیے، 3 آدمی، ایک سنان، ایک خولی اور ایک شمر۔ حضرت امام علی مقام کے سامنے سنان کھڑا تھا، شمر تھا، خولی تھا۔ آپ نے فرمایا یہ تمہاری قمیص جو ہے اس کے سامنے والے بٹن ذرا کھولو گے؟ تو اس نے کہا کہ بٹن کھول کے آپ کیا کریں گے؟ فرمایا میں اپنے نانا جان کی ایک بات جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب بٹن کھولے نا اس نے تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے آسمان کو دیکھ کے کہا مولا تیرا شکر ہے، میرے نانا پاک نے جس قاتل کی خبر دی تھی میں نے اپنے قاتل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ امام حسین نے اس قاتل کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، شہادت سے چند لمحے پہلے آپ نے فرمایا وہ دبے دار کتا تو ہی ہے جو میرے خون سے اپنے منہ کو رنگین کرے گا، تیرے ہاتھوں میں قتل ہوں گا۔
اس کی خبر جو ہے میرے نانا پاک نے مجھے مسجد نبوی میں دے دی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو زندگی میں کوئی نماز میری نہیں رہی، میں تو قضا بھی نہیں کی، نہ کوئی نماز میں نے چھوڑی ہے کبھی۔ جمعے کے خطبے ہو رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، عجب تماشا ہے۔ وہ نمازی تھے جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا۔ جی ہاں، کون تھے؟ یہی تو تاریخ کا الویہ ہے۔ وہ نمازی تھے، کربلا کے میدان میں جب اذان ہو رہی تھی نا، یزیدی اذان پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھاتے تھے، ادھر حسین کی جماعت ہو رہی ہے، ادھر یزید۔ عمر بن سعد یزیدی لشکر کا سپہ سالار تھا، اس نے مؤذن اپنے سے کہا کہ اذان پڑھ۔ دیکھیے کیسے نمازی ہیں۔ جب اذان پڑھ رہا تھا نا تو ان کلمات پہ جب پہنچا، اشہد ان محمد رسول اللہ، میرے امام پاک نے فرمایا مؤذن ذرا ایک لمحے کے لیے ذرا رک جا، یہیں میری بات سن لے۔ وہ جب رکا نا تو امام پاک نے یزیدی لشکر کی طرف رک کر کے فرمایا، ظالموں، یہ اذان میں جس کا نام لے رہے ہو یہ حسین کا نانا ہے یا یزید کا نانا ہے؟ یہ کس کے نانے کا نام لے رہے؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، اور آپ نے جب نماز کی نیت باندھی، مجھے ان لوگوں پہ بھی تعجب ہے۔ وہ دراصل اندر بغض ہوتا ہے نا، تو اس بغض کی وجہ سے پھر کچھ لفظ ایسے نکلتے ہیں۔ چنگے بھلے مولوی کہتے ہیں جی وہ تو پانی ہے نہیں سی تے پھر وضو کتھے کیتا؟ میں کہ تیری مت ماری گئی، نسوار کھا کھا کے تیری مت ماری گئی۔ کہندے جی وہ فرات تے پہرے لگے سن، تسیاں تو امام صاحب نے نماز پڑھی، کو نہیں پڑھی نماز؟ میں کہ کیوں؟ کہندہ تے ہوتے تے پانی کو نہیں سی، وضو کتھے کیتا؟ میں کہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، پانی نہ ہو تو تیمم کرتے ہیں، پانی نہ ہو تو۔ اور امام پاک نے تاریخ میں لکھا ہے کربلا کی سرزمین پر تیمم فرمایا، تیمم فرما کر امام نے قبلے کی طرف رخ کر لیا، نماز کی نیت باندھی۔ 360 زخم لگے ہوئے ہیں امام کے جسم پر، ہمیں ذرا سی سر درد ہو جائے تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سا بخار ہوا نماز چھوٹ گئی ہماری۔ 360 زخم لگے ہیں، کربلا کا ذکر سنو، ضرور سنو، مگر عملی زندگی کو بھی تو سوارو نا، کہ امام پاک نے کربلا میں درس کیا دیا۔ ہمیں ذرا سے بھی معاملہ ہو جائے ہماری نمازوں پہ نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ میں نے ابن اساکر میں جب روایت پڑھی، میں نے کہا حسین تیری عظمتوں کو سلام۔ سیدنا زین العابدین سے کسی نے پوچھا تھا، ایک ہی کربلا کے عینی شاہد ہیں، عینی شاہد، مردوں میں ایک ہی عینی شاہد حضرت سجاد زین العابدین۔ عمر کتنی ہے؟ 14 سال۔ جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تو حضرت امام زین العابدین کی عمر کتنی تھی؟ 14 سال۔ بیمار تھے، انہیں کہتے ہیں بیمار کربلا سجاد، حکمت کے تحت بیمار کیے گئے کہ ان سے حضور کی نسل چل رہی تھی، خاندان چل رہا تھا۔ کسی نے حضرت زین العابدین سے پوچھا تھا کہ تمہارے ابا حسین کے جسم پر کتنے زخم لگے تھے؟ امام علی وقار رضی اللہ عنہ کے جسد پاک پر زخموں کو جب پوچھا گیا تو زین العابدین فرماتے ہیں 360 زخم تھے میرے ابا حضور کے جسد پر، 360 زخم ہیں۔ نیت باندھی تیمم کر کے قیام کیا، رکوع کیا، جیسے ہی پہلے سجدے میں گئے نا تو ظالم نے خنجر مار کے
آپ کے سر اقدس کو تن اقدس سے جدا کر دیا. این سجدے کی حالت میں میرے حسین شہید کیے گئے. سجدے میں جاتے ہوئے تو لوگوں نے دیکھا، لیکن سجدے سے اٹھتے ہوئے حسین کو نہیں دیکھا. جو عارف لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں حسین آج بھی نماز میں ہے، حسین آج بھی. اللہ حضرت عثمان غنی نے کہا تھا نا، قیامت کے دن جب اللہ نے پوچھا عثمان جب تو شہید کیا گیا تو کیا کر رہا تھا؟ عثمان نے کہا میں عرض کروں گا مولا تیرا قرآن پڑھ رہا تھا. میں نے کہا حسین سے جب پوچھا جائے گا کہیں گے باری تعالیٰ تیرے حضور سر سجدے میں رکھا ہوا تھا. سجدے تو اوروں نے بھی کیے پر حسین تیرا عجب انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز. اتنی عداوت تھی یزید کمینے کے دل میں حسین پاک، اتنی عداوت تھی معذاللہ. دشمن کو بندہ مار دے تو کام ختم ہو گیا نا، لیکن امام علی مقام کو شہید کر کے بھی ان کی پیاس نہیں بجھی. گھوڑے دوڑائے گئے، آپ کی پسلیاں جو ہیں وہ ٹوٹ گئیں اور آپ کے جسم مبارک کو کاٹا گیا اور سر کاٹ کر پھر بدبخت خولی نے نیزے پہ چڑھا لیا تھا. حضرت امام زین العابدین سے ابن عساکر میں یہ روایت ہے، کسی نے پوچھا کہ آپ کے ابا جان حسین کو گھوڑے سے زمین پر آنے میں کتنا وقت لگا تھا؟ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ 9 دقیقہ 9 منٹ تک میرے ابا حضور کا جسد مبارک نہ گھوڑے کی زین پر تھا نہ خدا کی زمین پر تھا. 9 منٹ لگے. پوچھنے والے نے تعجب سے پوچھا کہ گھوڑے سے تو زمین پہ آنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، تو 9 منٹ امام پاک کا جسد مبارک کہاں رہا؟ سجاد زین العابدین فرماتے ہیں امام علی مرتبہ کا جسد پاک گھوڑے سے نیچے آ رہا تھا، بدبختوں نے نیزوں پہ اٹھا لیا تھا. 9 منٹ تک میرے امام پاک کا جسد مبارک نیزوں پہ یزیدیوں نے اٹھائے رکھا تھا. بڑی دردناک شہادت ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جن کا رونا حضور فرمائیں کہ حسین کو رونے نہ دیا کرو میرا دل بے قرار ہو جاتا، وہ گریں تو حضور خطبہ چھوڑ کر حسین کو اٹھا کر لائیں تو پھر خطبہ ارشاد. ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ کے جواب دینا، کربلا میں جب ظلم ہوا 6 ماہ کے علی اصغر کا کیا قصور تھا؟ امام علی مقام نے فرمایا تھا کہ میرے ساتھ تو تمہاری عداوت ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ تو 6 مہینے کا ہے. ہرمل نے تیر مارا تھا نا، گلے کا نشانہ لے کے تیر مارا. جو حضرت علی اصغر 6 ماہ کی عمر ہے، گلے میں پیوست ہو کر حضرت حسین پاک کے بازو میں لگ گیا تھا. غازی عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے. امام حسن کے شہزادے قاسم شہید ہوئے. سیدہ زینب کے 2 شہزادے اون اور محمد شہید ہوئے. اور مولا علی کی دوسری بیویوں سے 3 بیٹے تھے، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے. سب شہادتیں ہو گئی نا. 21 افراد اہل بیت اطہار کے تھے. 21 اہل بیت کے نفوس قدسیت باقی یا صحابہ تھے یا صحابہ کی اولادیں تھیں. 72 نفوس قدسیہ شہید ہوئے اور ان کے کٹے ہوئے سر نیزوں پہ اٹھا لیے. مخدرات عصمت پاک باز بیویوں کو گرفتار کر لیا گیا، خیموں کو آگ لگا دی گئی.
اور کٹے ہوئے سر پھر کوفہ کے بازار میں پھیرائے گئے، اور پھر یزید کے دربار میں امام علی مقام کا سر جب لے جایا گیا دمشق میں۔ یہ روایت بڑے غور سے سننے والی ہے کہ جہاں سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، ایک حسینیت کا پاکیزہ کردار اور ایک یزید کا کردار۔ اب اس روایت پر ذرا غور کیجئے۔ تشت میں امام پاک کا سر رکھا ہوا ہے، اس نے ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی، امام علی مقام کے ہونٹوں پہ مارنے لگا اور کہتا ہے یہ ایک باغی کا سر ہے جس نے میری حکومت میں بغاوت کی تھی، اپنے انجام کو پہنچ گیا معاذ اللہ۔ حضور کے ایک صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، انہیں علم ہوا کہ امام علی مقام کا سر یزید کے دربار میں آ رہا ہے۔ وہ مدینہ پاک سے ہجرت کر کے دمشق چلے گئے تھے، وہ زیارت کے لیے آئے تو یزید چھڑیاں مار رہا تھا امام پاک کے ہونٹوں پہ۔ تو آپ نے فرمایا بدبخت اس چھڑی کو ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پر نبی کریم علیہ السلام کو بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ تو حضور کی بوسہ گاہ ہے، حضور کے کندھوں پہ کھیلنے والے حسین ہیں جن کو حضور اپنی زبان چسایا کرتے تھے، حضور سونگا کرتے تھے، تو چھڑیاں مار رہا ہے۔ اس نے کہا تو بوڑھا نہ ہو گیا ہوتا تو تجھے میں قتل کروا دیتا۔ آپ نے فرمایا تم میرے بڑھاپے کا بڑا خیال ہے تجھے، اور یہ حیا نہیں آیا کہ یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ یزید نے ایک جملہ بولا تھا، یزید نے کہا کہ آج بدر میں میرے جو بڑے مارے گئے تھے نا، وہ زندہ ہو کے آ جائیں اور دیکھیں میں نے نبی کے گھر والوں سے کیسے بدر کا بدلہ لے لیا ہے، معاذ اللہ۔ اسی لیے تکمیل الایمان شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ کافر فرنگ بھی وہ کام نہ کر سکا جو یزید بدبخت نے کربلا میں کیا تھا۔ تو قرآن کی دوسری آیت جو پڑھی ہے اس پر میں ختم کرتا ہوں کہ جو لوگ یزید کی طرفداری کرتے ہیں، میرا مختصر سوال ہے کہ کیا اس پورے واقعے کو پڑھیں، سنیں، غور کریں؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک کو گنبد خضرا میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ کیا حضور کو اذیت نہیں ہوئی؟ قرآن نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اور کئی لوگ ایسے اس کے ہمدرد ہیں، وہ کہتے ہیں یزید پہ لعنت نہیں ڈالنی چاہیے۔ بھئی قرآن لعنت بھیج رہا ہے، اللہ نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے۔ میں آیت پڑھتا ہوں، ان الذین یؤذون اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے اذیت دی، دکھ دیا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان پر اللہ کی۔ اور اگلی بات ذرا سن لیں آیت قرآن، وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ تم اسے جنتی کہہ رہے ہو قرآن کی روح سے، تو وہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی، کیونکہ جس نے اللہ رسول کو اذیت دی۔ یہاں میں ایک حدیث سناتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ من احب حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اور دوسرا پہلو کیا ہے؟ من ابغض حسینا
من ابغض حسینا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے میرے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جس نے رسول اللہ کو اذیت دی اس نے، جس نے حسین کو اذیت دی اس نے رسول اللہ کو اذیت دی، جس نے رسول اللہ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ ایک حدیث شریف پہ میں ختم کرتا ہوں۔ حضور نے صحابہ کو جمع فرمایا، مسجد نبی میں صحابہ جمع تھے، حضور نے انہیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں سے ایک حدیث شریف میں لے رہا ہوں پورے خطبے میں سے۔ حضور نے سیدہ زہرا پاک کے بارے میں صحابہ کرام کو فرمایا، فرمایا من آذاہا، یہ ہا ضمیر مؤنث کی ہے نا، اس سے مراد حضرت فاطمہ الزہرا۔ سرکار نے فرمایا من آذاہا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے میری بیٹی زہرا کو دکھ دیا اس نے میں محمد کو دکھ دیا، اور جس نے مجھے دکھ دیا اس نے اللہ کو۔ من آذاہا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ۔ جو اسے اہمیت نہیں دیتے نا، اس ماں سے پوچھو جس کے بچے کو چوٹ لگے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ اور حسین تو وہ ہے یارو، سارے کا سارا گھرانہ جو کربلا میں تھا سب قربان کر دیا۔ حسین سے زیادہ بھی کوئی سخی ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جو بھی سخاوت کرتے ہیں ہم ان کے ڈنڈورے پیٹتے ہیں، مسجدوں میں اعلان ہوتے ہیں یہ حاجی صاحب بڑے سخی ہیں، یہ بٹ صاحب بڑے سخی ہیں، جناب یہ گجر صاحب بڑی خیرات کرتے ہیں، بڑے بڑے سخی ہیں۔ میں نے کہا حسین جیسا سخی ماں نے جنا ہی نہیں۔ بینک سے 1,00,000 کا چیک کاٹ کر مسجد میں اگر کوئی پتھر لگوا دیتا ہے ہم کہتے ہیں جی بڑا سخی ہے۔ حسین تو وہ ہے، کربلا میں جب شہید ہوئے تھے تو پلہ جاڑ دیا تھا، یا اللہ جو تھے سارے تیرے راستے میں میں نے خیرات کر دیا، پورا گھرانہ لٹا دیا۔ یہ ہوئی شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی لٹی جائے چوک حسین دی، پر زندہ نانے دا اسلام رہ جائے۔ اس واسطے میں تو کہتا ہوں میرا حسین بڑا سخی ہے، سخی حسین پاک، لجپال حسین پاک۔ اللہ اکبر۔ اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ صرف اصلاحی مقصود ہے نا، ہم نے کوئی تلوار تو نہیں پکڑی، لیکن ہم دعا تو کرتے ہیں نا یار۔ میں اکثر دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ جو دور آ گیا یزید کی ممبروں پہ تعریفیں ہو رہی ہیں، میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو حسین کے چاہنے والے ہیں ان کا حشر قیامت کے دن حسین کے جھنڈے کے نیچے کرنا، اور جو یزید کے چاہنے والے ہیں ان کا حشر یزید کے ساتھ کرنا۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا حضرت مریم کی تو ایک ہی نسبت ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ اقبال بڑا عاشق ہے حضور کے اہل بیت کا، کہتا ہے میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیر نہ ہوتی تو میں زہرا پاک کی قبر کا طواف کرتا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی نسبت ہے نا، از یک نسبت ہے عیسیٰ عزیز، وہ ایک نسبت کیا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ ان کی والدہ ہے، حضرت مریم کے بیٹے ہیں، ایک ہی نسبت ہے۔ تو فرماتے ہیں از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین،
امام اولین و آخرین. حضرت زہرا وہ جو ہیں نور چشمے نبی پاک کی آنکھ کا نور ہیں حضرت زہرا. امام اولین، حضور تو اولین و آخرین کے امام ہیں. اللہ اکبر. حضرت زہرا کا یہ مقام ہے کہ ان کے شوہر حیدر کرار ہیں اور ان کے لخت جگر حسنین کریمین، بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار، ماں خود جو ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار، نانا تمام نبیوں رسولوں کے سردار، حضور کا خاندان، حضور کا گھرانہ. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. بس ان کی محبت دل میں ہو. آخری بات یہ ہے کہ جو اس حوالے سے چوں چاں کرتے ہیں نا، تو پھر نماز کے اندر حضور کی آل پہ درود پڑھنا چھوڑ دو. پھر نمازی سارے پڑھتے ہیں، غور کوئی نہیں کرتا. اللہم صلی علی محمد وعلی لو، نماز کے اندر حضور کی آل پہ درود ہے. تو سنی خوش قسمت ہے، آل رسول کا بھی احترام، اصحاب رسول کا بھی، ازواج رسول کا. کوئی ازواج کا دشمن ہے، کوئی اصحاب کا دشمن ہے، کوئی آل کا دشمن ہے. اہل سنت و جماعت وہ خوش نصیب ہیں جو حضور کے اصحاب کے بھی غلام ہیں، حضور کی ازواج کے بھی نیاز مند ہیں، اور حضور کے اہل بیت کے بھی اخلاص کیش ہیں. اللہ ہمیں یہی صراط مستقیم ہے، یہی راہ ہدایت ہے، یہی راہ نجات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی پاکیزہ طیب طاہر سچے سچے مسلک پر ہمیں زندہ رکھے. موت آئے تو اسی مسلک اور پاکیزہ عقیدے پر موت آئے. وآخر دعوانا